A beautiful day with Farzana Ali at 101 Incredible Women platform. آج ہمارے ساتھ ہیں فردوس نثار صاحبہ. She is chairman of Pakistan Overseas Welfare Organization and she is an institute in herself. Welcome Ms. Firdaus to 101. Thank you. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے بلایا, موقع دیا. اور میں کوئی ونڈرفل نہیں ہوں, بس میں ایک عام انسان ہوں, اور جو کام ہم سے کوشش ہو سکی کہ بیٹرمنٹ کے لیے, کسی کی بھلائی کے لیے, وہ ہم نے کوشش کی اس کو کرنے کی, اور آگے بھی انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں. آج ہم جی بہت ایکسائٹیڈ ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک رچ ایکسپیرینس آپ ہم سے شیئر کرنے جا رہی ہیں, اپنی لائف کی سٹوری. تو سٹارٹ کرتے ہیں ود یور پرسنل پروفائل. یس, میری بہت سمپل سادہ سی لائف تھی. اسٹارٹنگ فرام میری پیدائش جو ہے عراق دریائے دجلہ کے کنارے. ہاں, بچپن میں ہی میں نے چھوٹی عمر میں ہی حج کر لیا. 6 ایئرس کی تھی, پھر 10 ایئرس کا بھی ایک حج ہوا, اور آج وہ منظر میری آنکھوں میں آتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کی حجر اسود بھی ساتھ کو ٹچ کیا, بوسہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے آگے جتنی جالیاں لگ گئی ہیں, ہم تو بل کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ بھی ایک بڑا خوبصورت ٹائم تھا. اس کے بعد شادی ہوئی. میرا خیال ہے کہ میں نے گریجویشن بھی کمپلیٹ نہیں کی تھی تو میری شادی ہوگی. شادی کے بعد میں نے گریجویشن کی, پھر اس کے بعد ترجمہ تفسیر اور یہ وہ گھر داری. پھر کیونکہ میں نے گلبرگہ کالج سے کیا گریجویشن ہوم اکنامکس میں, فیشن کی دنیا میں تھوڑا سا میں نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ چیزیں ایسی زندگی میں تھیں کہ ہم نے اس کو گریجولی لائف میں آتے گئے, اور میرے ارد گرد بہت سے لوگوں کے مسائل ایسے تھے کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ کروں. اور اگر میں نے جب اپنا بوتیک کا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا تو اس میں بھی پھر میرا کام بجائے اس کے کہ بزنس کو میں کرتی, میں لوگوں کی ہی ویلفیئرس میں ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو انوالو کرتی تھی یا خود کرتی رہتی تھی. اسی طرح پھر زندگی آگے بڑھتے بڑھتے بہت سے انسٹیٹیوٹس نے مجھے کانٹیکٹ کیا, ان کے ساتھ میں نے کام کیا, جس میں اپوا کالج بھی آ جاتا ہے. ان کے ساتھ میں نے کچھ پروجیکٹس کیے. پھر یونیڈو کے ساتھ میں نے USAID کے ساتھ پروجیکٹس کیے ویلفیئر کے ہی حوالے سے. اس کے بعد چیمبر آف کامرس کے میں بھی ہم نے ان چیزوں کو, بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, لوگوں کے لیے کام کیا. اوورسیز کا جس وقت آئی بات, تو اوورسیز میں بھی ہمارے کچھ کلائنٹس تھے جن کو میں نے انوالو کیا کہ آپ اس ویلفیئر میں آئیں, لوگوں کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں. میں نے کہا جی کہ ہمارے اوورسیز کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ان کو ہمارے لیے ایڈریس کریں, ان کے لیے آپ کمیونٹیز کے لیے کام کریں. پھر وہاں پہ میں نے بہت سے جو پروجیکٹس ہیں ان کو کیا اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. پھر کچھ کہ وہ جو اگر بیچاری یہاں سے ہماری لیبر کلاس جو جاتی تھی وہاں پہ ویزا کے لیے, اس کو بہت سے مسائل ہوتے تھے. اور یہاں پہ میں جاننا چاہتی ہوں, ایز یو ورکنگ ایز چیئرمین فار پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن, اوورسیز آرگنائزیشن, ایز اے چیئرمین آپ کیا رول پلے کریں, اور یہ آرگنائزیشن اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے ہیلپ کر رہی ہے؟ یہ اس کی اتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے اور اتنی اس کی واسٹ ہے کہ اس کو جس لائن کو ہاتھ لگائے وہی کہتا ہے کہ میں ایک پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہوں. تو ڈفرینٹ ہے. ہم نے سب سے پہلے تو انٹرنیشنلی یونائٹ کیا لوگوں کو, اور ڈفرینٹ کنٹریز میں اپنی ان کی آرگنائزیشنس کو کمپلیٹ کیا, ان کو کمپائل کیا کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے مسائل کیا ہیں. ہر ایک کنٹری کے, اگر مڈل ایسٹ کی طرف جائیں تو مڈل ایسٹ کے ڈفرینٹ مسائل آ جاتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ ایشوز آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر یورپ کی طرف جاتے ہیں ان کے ڈفرینٹ ایشوز آ جاتے ہیں, اسلامک فوبیا کے ڈفرینٹ آ جاتے ہیں. کینیڈا یا امریکہ کی طرف آتے ہیں تو آ جاتے ہیں, رشیا کی طرف جاتے ہیں تو اس کا ٹوٹلی سینیریو ڈفرینٹ ہے. سو ہم سب کو لے کے سب کے چیزوں کو ہم نے پھر ہائی لائٹ کیا, پھر اس کو کمپائل کیا, اور پھر ہم سے جتنا ہو سکتا تھا کہ حکومت لیول کے یا منسٹری لیول تک یا جو بھی ان سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے, ہم نے سنگل پرسن کے طور پر میں جا کے میں نے ان کی وائس بنے اور ان کے ایشوز کو ریزالو کیے. آج الحمدللہ اگر میری دیکھا جائے, میں نے کبھی اپنے فیس بکس پہ چیزیں نہیں ایڈ کی ہیں, تو لوگ
مجھے پرسنلی بہت اس چیز کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑے تھینکفل ہوتے ہیں. پاکستان کے مسائل بھی جہاں پہ انسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں, وہاں پہ ہم نے پھر سب لوگوں کو جو انٹرنیشنل لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کیا کہ یہاں پہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ آپ کے لیے کروانا چاہتے ہیں. ہم اپنی جو امپاورمنٹ ہے لوگوں میں, ویمن امپاورمنٹ ہے, اس کو انہینس کرنا چاہتے ہیں. اور اسکلڈ لیڈیز کو جس وقت لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری جو پاورٹی لیول ہے وہ کم ہوگا, اور لوگ زیادہ کانفیڈنٹ اور اچھے طریقے سے پاکستان باوقار انداز میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکے گا. بیسک میرا یہ جی بہت خوب. یہاں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لاہور چیمبر آف کامرس کی بھی ممبر ہیں فار دا لانگ ٹائم, اور لاہور چیمبر آف کامرس آپ کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے اس کاز میں؟ لاہور چیمبر آف کامرس ہمیں بہت زبردست انداز میں انہوں نے ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میڈم آپ کو جس جگہ پہ, جس پلیٹ فارم پہ جو سپورٹ چاہیے ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اوورسیز کے بھی بہت سے مسائل ہیں. سب سے ہماری اوورسیز خواتین جو ہیں وہاں پہ اگر کچھ جاب نہیں ہے, کچھ بزنس کرنا چاہتی ہیں, تو وہ انہیں رائٹ پرسن, رائٹ پلیس نہیں ملتی ہے, رائٹ مارکیٹ ہٹ نہیں کر پاتے ہیں, تو وہ رائٹ ڈائریکشنز میں نہیں جاتے ہیں. ہم ان کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے لیے ایک برجنگ کا رول پلے کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز بھی کر سکتے ہیں. اگر انہیں پاکستان سے کوئی کوائریز منگوانی ہے, کوئی پروڈکٹ منگوانی ہے, تو انہیں ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ میں کیا کوالٹی ہے, آپ اس کو کس لیول تک آپ استعمال کروا سکتے ہیں, اور کس لیول تک آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ خواتین بہت ہیپی ہیں, خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں خاص جو ہے اس چیز. ابھی مجھے کچھ نالج میں ہے کہ ہمارا آسٹریلیا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, افریقن کنٹریز ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ اتنی ڈیمانڈز ہے کہ ہماری چیزوں کی اپروچ نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس, ڈیمانڈنگ ہے. تو ہم نے اب انشاءاللہ افریقہ کو, پورے ریجن کو, اس کو افریقہ کی جو 17 کنٹریز ہیں ان کو ساروں کو ہم نے لسٹ آؤٹ کیا ہے, اور وہاں پہ اب ہم انشاءاللہ اپنی آرگنائزیشنس کے تھرو ایگزیبیشنس, سنگل کنٹریز ایگزیبیشن آرگنائز کروا رہے ہیں, اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. اور ابھی ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جو ان کے چیمبر سے ہی ہیں, ظفر محمود صاحب, انہوں نے ابھی 10 ملینز کا ایک نائجیر کنٹری ہے اس کے ساتھ سائن کیا ہے. اور اسی طرح اب جب ہمارا ڈیلیگیشن جائے گا انشاءاللہ اکتوبر, نومبر میں جا رہا ہے, تو وہاں پہ ہم ان کے ساتھ جا کے مزید ان کے ساتھ ایگریمنٹس کریں گے, سائن کریں گے, اور اپنی جو برآمدات ہیں اس کو بھی, ایکسپورٹ کو بھی اضافہ کریں گے, اور وہاں پہ اپنی پروڈکٹس کا بھی لوہا منوائیں گے. سب سے ایک اور چیز ہے جس کے اوپر میں نے بہت زیادہ آواز اٹھائی تھی, ہمارا پنک سالٹ, جو ہماری کنٹری, ہمارے حکمران یا جو بھی کہہ لیں, مجھے نہیں پتا, ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ ہمارا اتنا قیمتی اثاثہ جو ہے جس کو انڈیا نے اپنے نام کے ساتھ اون کر لیا ہے, اس کو ہم نے اتنی آواز اٹھائی ہے کہ وہ ہم نے ان کو بند کروا دیا ہے. اب وہ پنک سالٹ جو ہے وہ اب ہمارا سالٹ ہے, اور انشاءاللہ العزیز اب وہ پاکستان کے نام سے انشاءاللہ العزیز. اس کے اوپر بیسیکلی پرابلم یہ تھی کہ یہاں پہ برانڈنگ نہیں تھی. ابھی اوورسیز میں کچھ ہمارے ایسے ساتھی آئے ہیں جو ہماری انشاءاللہ پروڈکٹس کو, ہم نے 33 پروڈکٹس ہیں, اور وہ ایک وسیع پروڈکٹس ہیں کہ ان کو ہم برانڈنگ کروا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو نائکی کیا اور مختلف جو برانڈز ہیں جو پاکستان سے بن کے باہر جاتے ہیں, اور پاکستان کی پروڈکٹ نہیں, وہ اسے باہر کی ہے, ہماری پاکستان کی پروڈکٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ مناسب ہے. یہاں پہ میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں, یہ ابھی آپ نے بہت خوب ذکر کیا کہ جی آپ نے بہت اچھا اچیومنٹس ہیں آپ کی, کہ آپ نے ابھی افریقہ کی مارکیٹ کو بھی آپ نے ٹچ کیا ہے, آپ پنک سالٹ کے اوپر بھی آپ نے کام کیا, ایز یو سیڈ کیا وہ ہماری برانڈ ہے, اینڈ اسٹل یو آر ورکنگ وتھ سو مینی برانڈز. یہاں میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مس ڈائمنڈ ردا کی سکسیس میں آپ کی آرگنائزیشن نے کیا رول ادا کیا؟ ردا ہمارا بہت خوبصورت ٹیلنٹ ہے, آسٹریلیا میں ہوتی ہیں, اور بلوچی وہ لڑکی ہیں ہماری, اور وہاں پہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کری تھی, لیکن جب انہیں ہمارا پتہ لگا ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئیں. ان کو پھر مس ڈائمنڈ کے طور پر انہیں جب چیزیں کرنی تھی, پاکستان کے کلچر کو انہینس کرنا تھا, پھر ہم نے انہیں گائیڈنس دی, کچھ ٹپس دیے, اور پھر انہیں لائکس چاہیے تھے, ان کی سپورٹ چاہیے تھی. پھر ہم نے اپنے جو جتنا بھی سرکل تھا, جو لائک تھے, ان کو ساروں کو پھر ہم نے سب کو ایکٹیو کیا, جو واٹس ایپ کے فیس بکس پہ گروپس تھے, ان سے کہا کہ ان کی جتنی لائکس بڑھائیں گے
اور وہ سے اور اس سے یہ ہوا کہ وہ ماشاءاللہ 77 کنٹریز میں اس بچی نے ہماری نے ون کیا. اور اس وقت ایز مس ڈائمنڈ جو ہے وہ ان کے انشاءاللہ میں ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو خوشی ہوگی اور پراؤڈ ہوگا. اور ابھی اس وقت ان کو آسٹریلین کونسل جنرل کے ساتھ ہم نے ان کو اٹیچ کروایا ہے. وہ ان کے ساتھ ڈفرینٹ پروگرامس کر رہی ہیں. ابھی نیکسٹ جو پروگرام ان کا چلنا ہے وہ بھی 14 اگست کے اوپر وہ پاکستان کی کلچر کو ریپرزینٹ کریں گے. اوہ دیٹس بیوٹیفل. اور آپ نے بہت خوب کام کیا. یہاں میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ ابھی آپ کی آرگنائزیشن کے پاس بہت سے پروجیکٹس ہیں جو ہماری ڈسکشن میں ہم نے دیکھے, اور آپ میچ میکنگ کو لے کے بھی کام کر رہی ہیں, اور اینڈ دیٹس اے ویری ویسٹ فیلڈ جس کے اوپر آپ کام کر رہی ہیں. تو کچھ ہم تھوڑی دیر کے لیے میچ میکنگ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میچ میکنگ میں آپ کیسے کام کر رہے ہیں. میچ میکنگ بڑا انٹرنیشنل اوورسیز کے لیے تو بڑا مشکل پروجیکٹ آ جاتا ہے. اوورسیز کے ساتھ اسکیم بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. تو اس میں ہم نے کچھ اس پلیٹ فارم کو ایسے ڈیولپ کیا ہے کہ یہاں سے جو بھی ہیں وہ ہم اپنے ریفرنس بیسس کے اوپر میچ میکنگ جو ہے نا اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور جہاں پہ ریفرنس میں تھوڑا سا بھی لیک ہوتا ہے ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں. اور جہاں پہ یہ تو ہے اوورسیز کے حوالے سے, یہاں پہ جو پاکستان میں جو لوور کلاس ہے ان کے لیے بھی ہمیں بہت سے مسائل کی درپیش ہے. وہاں پہ ہم پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. پیرنٹس کو ان کی کونسلنگ کی جاتی ہے, بچیوں کی کونسلنگ کی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے آگے سے کیسے کرنا ہے اور کیسا آپ کے لیے ہونا چاہیے. اور بیٹیوں کا خاص طور پہ اگر ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تو ان کو یہ ہے کہ ہماری نیکسٹ جنریشن جو ہے پڑھی لکھی ہو اور ایجوکیٹڈ ہو, اور ہمارا پڑھا لکھا پاکستان جو ایک خواب ہے ہمارا وہ اس طرح سامنے آئے. تو اس میں ہم نے کبھی بچوں کو یہ کاؤنسلنگ میں یہ نہیں کہا کہ بھائی اگر وہ میٹرک پاس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے, موسٹلی پیرنٹس کا مائنڈ جو ہے یہاں پہ گڑبڑ ہوتا ہے. اور اس وقت جو سب سے بڑی جو ہماری مڈل کلاس, ایک ہوتی ہے اپر مڈل کلاس, ایک ہوتی ہے لوور مڈل کلاس. جو مڈل کلاس ہے وہاں پہ زیادہ تر ریشو جو ہے بڑی مجھے تکلیف سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ بچی پڑھ لکھ گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچی کے لیے ابھی اس سے اوپر والا لینا ہے. ان سے یہ نہیں کہنا چاہیے, انہیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ بیٹی ہماری پڑھ لکھ گئی ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے زندگی گزار کے اس کے ساتھ سپورٹیو ہینڈ کے ساتھ جب بنیں گی تو ایک اچھا گھر جو ہوتا ہے ڈیولپ ہوگا, اور اچھا گھر جب ہوگا تو اچھی جنریشن آئے گی اور پڑھا لکھا پاکستان جو ہے سامنے آئے گا. جی ویل فردوس صاحب, یہاں پہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ آر دا فیوچر گولز آف دس آرگنائزیشن. کہاں آپ دیکھتی ہیں اس آرگنائزیشن کو ان نیکسٹ 5 ایئرس؟ یہ ایک میں اس کے اوپر بالکل کمنٹ اس لیے نہیں کروں گی کہ اللہ کی ذات, میں نے کبھی بھی کسی کا صرف ایک چیز کو گول جب بناتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اور میں چل پڑتی ہوں. میں نے کبھی ٹائم کے لیے فکس نہیں کیا, اور میرے رب نے ہر جگہ پہ مجھے جب بھی میں نے سوچا اچھا سوچا جس وقت, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بہت اچھی سی مدد کی. اور اس وقت ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس میں ویمن امپاورمنٹ, اسکل ٹریننگ ہیں, اور اسکل ٹریننگس ایک بہت بڑی لائن ہے. اس میں ہم لیبر کلاس کو اسکلس جو پراپر اسکلس دیے جاتے ہیں ان کو ہم باہر بھیجیں تاکہ اوورسیز وہاں سے ریمیٹنس آئے اور ایک ذرائع مبادلہ کی شکل میں آئے. لیکن جب پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے پاکستانی جاتے ہیں تو وہ اسکل کا ڈپلومہ تو کہیں نہ کہیں سے نکلوا لیتے ہیں لیکن ان کے پاس اسکلس نہیں ہوتے ہیں, جبکہ وہاں پہ جا کے پاکستانی کو پھر امبیرسنگ ہوتی ہے. اور وہ پھر بیچارے جو اتنا پیسہ گھر کے بیوی کے زیور بیچے, زمین بیچ کے وہ واپس جس وقت واپس آتے ہیں تو جو 2 نمبر طریقے سے جاتے ہیں. ہم اس چیز کو تھوڑا سا روکنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پراپر اسکلز, کوشش یہ ہے کہ ان کو کم سے کم کاسٹ میں یا فری آف کاسٹ بھی, لیکن ہماری ریسرچ ہوگی کہ جو ایلیجیبل ہوگا اور اس کے اوپر اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا اس کو ہم فری آف کاسٹ بھی اسکلز دے کے اس کو ہم انشاءاللہ العزیز کسی کامیابی کی طرف اس کے لیے رستے کھولیں گے. اور یہ اس کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی آگے سے آئے. فردوس صاحبہ, اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ از دا سیکرٹ بیہائنڈ یور سکسیس؟ ہاؤ ڈو یو اسٹے موٹیویٹیڈ؟ یہ آپ نے جو اتنا اچیو کر لیا اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہیں. سب سے زیادہ میری انسپریشن میرے فادر تھے اور میری مدر ان لا بہت سپورٹیو تھی. میں جب فیلڈ میں نکلی, کام کے لیے نکلی, تو وہ ایک میری اس سکسیس سٹوری میں بڑی
पॉजिटिव उन्होंने सपोर्ट मुझे दी। हस्बैंड मेरे जो थे वो अपनी फील्ड में बिजी थे, लेकिन यहाँ पे मुझे मदर इन लॉ की गाइडेंस, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी और मेरी फैमिली की ज़्यादा थी। उसके बाद फिर मेरे बच्चों ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे और आज भी हैं कि उन्होंने कभी इसको नहीं कहा कि ये नहीं करना या वो नहीं करना। जो मैंने काम किया उसके ऊपर उन्होंने बड़ा मेरे साथ सपोर्टिव होके खड़े हुए और इसमें मेरी बेटी जो है वो बड़ा उसको पसंद करती है कि हमारे चलें जी, आपके पास बोलने को इतना कुछ है कि हमारा इस कॉन्वर्सेशन को बंद करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बट स्टिल वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एंड। आप मुझे ये बताइए कि आखिर में आप ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोई मैसेज दे दीजिए। ख़वातीन को मैसेज ये दूंगी कि अपनी डिग्निटी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करें, जो करें उसमें डिग्निटी को कभी भी नीचे लेट डाउन ना होने दें। यही आपकी कामयाबी का ज़रिया। उस डिग्निटी में प्राउड नहीं होना चाहिए। जितने आप लो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आप काम करेंगे उससे ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। जब आप में प्राउड आ जाता है तो वहाँ पे सक्सेस ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे फिर आपकी ज़ात आ जाती है। जब अपनी ज़ात से बाहर निकल के काम करेंगे तो हमेशा अल्लाह आपको कामयाब करता है। Thank you very much. It was a beautiful conversation and we really enjoyed. Thank you. And we are honored. Same here.